يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آپ کو خطاب فرمایا ہے اور فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جن آیات سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو اہل اسلام کو پوری توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، کان دھرنے چاہیے کہ ہمارے اللہ تعالی ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ جن بھائیوں نے ابھی عصر کی نماز باجماعت پڑھی ہے اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو بھی اہل ایمان ہیں ان کو اللہ تعالی نے مخاطب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مجھے ماننے والو، میرے رسولوں کو ماننے والو، میری جنت اور جہنم کو ماننے والو، میری بات توجہ سے سنو، میرا پیغام سنو۔ بڑی اہم بات آپ سے کرنی ہے، بڑا اہم پیغام آپ کو دینا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کو جما دے گا، تمہیں مضبوطی دے گا، استقامت دے گا، استقلال دے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، شکوک و شبہات کی دلدل سے اللہ تمہیں نکالے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد کیا ہے؟ آپ تو حیران ہوں گے نا اس کا ترجمہ سن کر۔ اللہ تو غالب ہیں، اللہ تو قوی ہیں، اللہ تو عزیز ہیں، اللہ تو قدیر ہیں، مقتدر ہیں، قادر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سطوت اور سلطنت سب پہ حاوی ہے۔ اب اللہ کی ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اب کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھا لیں، اہل تفسیر نے اس کا معنی یہی کیا ہے، اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی جائے۔ اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کی جائے، اللہ کے دین کو کندھا دیا جائے۔ توجہ فرمائیں، اللہ کے دین کو پھیلایا جائے، اللہ کے دین سے محبت کی جائے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے دعا کی جائے، اللہ کے دین کے داعی پیدا کیے جائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کی جائے۔ تو اے اہل ایمان، اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کی مدد کرے کاروبار میں، صحت میں، خاندان میں، نجی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، تو کرنے والا کام یہ ہے اللہ کے دین کی فکر کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کو کندھا دو، اللہ کے دین کا سہارا بنو، اللہ کے دین سے پیار کرو، دینداروں سے پیار کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یقین کی دولت دے گا، توکل کی دولت دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے پاؤں جما دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے مدد اور نصرت کے سارے دروازے کھولے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایمان والو، تو اللہ کی مدد یہ اس کے دین کی مدد ہے۔ تو سب سے پہلا ہر مسلمان کے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ کا دین پڑھائے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی کانی تقسیم ہے اور یہ بڑی خطرناک تقسیم ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں یہ جو خطرناک کانی تقسیم ہے نا، اس نے دین کا بڑا نقصان کیا ہے۔ وہ تقسیم کیا ہے کہ غریب طبقہ کے لوگ یا متوسط طبقہ کے لوگ، عام گھرانے کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اپنے بچوں کو دین پڑھاتے ہیں، عالم بناتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں، اور المیہ یہ ہے، تکلیف دہ بات یہ ہے کہ تاجر حضرات، سیاستدان، جج حضرات اور دنیا دار، پیسے روپے والے لوگ، وہ اپنے بچوں کو اللہ کا دین نہیں پڑھاتے۔ یہ بڑی خطرناک تقسیم ہے، بڑی ٹیڑھی تقسیم ہے، اس نے دین کا بڑا نقصان کیا ہے، دنیا کو اور دین کو جدا کر دیا، حالانکہ دنیا دین کے تابع ہے۔ تو احباب گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے پیسہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ مدارس کی مخالفت کریں، آپ طلبہ کی مخالفت کریں، دین والوں کی مخالفت کریں۔ وہ پیسہ تو آپ کے لیے ہلاکت ہے، وہ سیاست تو آپ کے لیے ہلاکت ہے، وہ دنیا کی تعلیم تو آپ کے لیے بربادی ہے کہ جس نے آپ کے دل میں دین کی تعلیم کی نفرت پیدا کر دی ہے۔ مجھے آپ بتائیں یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے بڑے بڑے سیاستدان، دنیا دار لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو سورۃ الاخلاص بھی پڑھنا نہیں آتی،
آپ نے ایسی مثالیں دیکھی ہیں نا کہ سورۃ الاخلاص نہیں پڑھنا آتی، تو یہ قصور والدین کا ہے کہ انہوں نے اچھے اچھے کالجز اور اچھی اچھی یونیورسٹیز میں اچھے اچھے کورسز تو اپنے بچوں کو کروائے، لیکن اس قابل اپنے بچے کو نہیں کیا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ میری نماز جنازہ میں کھڑا ہو تو میرے لیے بخشش کی دعا ہی کر دے۔ تو میں اللہ کا واسطہ دے کے آپ کو کہتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہیں کوئی تھوڑ نہیں آنے دے گا۔ اور سب سے پہلا کرنے والا کام یہ ہے کہ ہر امیر، ہر سیاستدان، ہر دنیا دار، دنیا کے عہدوں پہ فائز اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، عالم بنائیں، حافظ بنائیں، قرآن کا ترجمہ پڑھائیں، دین کی طرف لے کے آئیں۔ جب تک یہ سیاستدان، یہ ہمارے حکمران، ہماری عدلیہ یہ دین سے کٹی رہے گی تو یہ کشمکش، یہ جنگ ملک میں جاری رہے گی، یہ افراتفری کسی صورت ختم نہیں ہو سکتی۔ مجھے آپ بتائیں وہ کیسا خوش نصیب انسان ہے۔ ٹھیک ہے آپ مل آنر ہیں، آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے نے آپ کی مل کو سنبھال لیا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں عزت کی بات ہے، لیکن یہ کیسی عزت کی بات ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا بچہ صحیح البخاری پڑھائے، آپ کا بچہ قرآن پاک پڑھائے، آپ کا بچہ مصلی پہ امامت کروائے، آپ کا بچہ خطبہ دے۔ چلے اگر آپ کے بچے جوان ہو چکے ہیں تو آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے اور تاجر حضرات اور دنیا دار اور سیاستدان لوگ جو آپ کے زملاء و اصدقاء دوست ہیں، بھئی ان کو دعوت دیا کریں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس فرق کو ختم کر دیں۔ اچھے لوگوں کی ضرورت ہے، سیاستدان بچوں کے لوگ دین پڑھے، ججز حضرات کے بچے دین پڑھیں، مالدار اور تاجر لوگوں کے بچے دین پڑھیں، مدارس کو آباد کریں، دین سے محبت کریں۔ جب تک یہ کانی تقسیم رہے گی آپ کے ملک میں اللہ تعالیٰ کی خیر اور برکت کا نزول نہیں ہو سکتا۔ اس تقسیم نے بڑا نقصان کیا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یہ کام کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ یہ فوج کو بھی کہا ہے، اسلامی حکمرانوں کو بھی کہا ہے، عدلیہ کو بھی کہا ہے۔ اللہ دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا کر دے گا، تمہارے پاؤں جما دے گا، تمہاری ہیبت تمہارے دشمنوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کرو۔